دیکھیے یہ بات میں پہلے تھوڑا سی پیچھے سے لے کے آؤں گا کہ 1982 میں میں نے میٹرک کا امتحان دے دیا، اور پھر اس کے بعد جناب 84 میں میں نے ایف اے کر لیا، 86 میں میں نے بی اے کر لیا، 88 میں میں نے ماسٹرز کر لیا، اس کے بعد میں نے ایل ایل بی میں داخلہ لے لیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ میری شادی ہوتی ہے 1994 میں، تو 1993 میں میں ایل ایل بی کر چکا تھا، تعلیم میری مکمل ہو چکی تھی۔ اب جب شادی ہوئی، بچے ہو گئے، اور اس کے بعد یعنی یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ میری منگنی جو ہے نا وہ 5 سال رہی تھی۔ میری ساس صاحبہ جو تھیں وہ پرنسپل تھیں وہاں لاہور میں، تو سلطانہ افتخار ان کا نام تھا، تو وہ جناب مجھے کہتی تھیں کہ اشر کی جو ہے نا انکم کم ہے، یہ گھر کو پل آن کر نہیں سکتا، تو میں رخصتی نہیں دیتی تھی بیٹی۔ تو پھر میرے والد صاحب نے ان سے کہا کہ بھئی اب دیر ہو رہی ہے، 28 سال کا وہ ہو گیا ہے، آپ رخصتی دیں، میں نہیں بیٹھا ہوا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، خاص طور پر مینشن کروں گا، مجھے کہنے لگی کہ اشر تم انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ہو، اگرچہ میں اس وقت وہاں یو ٹی سی تھا، تو تم ایسا کرو کہ میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، جیسے بھی ہوتا ہے نا اس کو اپنی منگیتر کو جو ہے نا تم ٹیچر لگوا لو کہیں گورنمنٹ اسکول میں، اگر کہیں پیسے لگیں گے تو میں دے دوں گی۔ میں نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہوگا، میری بیوی جاب نہیں کرے گی۔ میں نے اپنی بہنوں کو سرکاری جاب کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ 4 بجے بیچاریاں اسکول سے آتی ہیں اور آ کے کھانا پکاتی ہیں بچوں کو، پھر ویگنوں میں نے کہا وہ دھک کے ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ تو میں نے کہا جی میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے تو میں ڈبل جاب کر لوں گا، لیکن میری بیوی جاب نہیں کرے گی۔ تو پھر الحمدللہ شادی ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے راستے بنا دیے کہ پھر وہ جو ٹائم تھا جب پہلا بچہ اٹھا، آپ کام بھی کر رہے ہیں، آپ پروفیشنل جاب میں بھی جا چکے ہیں، وہ ایک جو اسپیل ہے وہ والا، اس نے زندگی میں کیا اثرات؟ اس میں بہت زبردست اس میں یہ ہوا نا کہ جب پہلا بچہ پیدا ہو گیا تو پھر ضروریات بڑھ گئیں۔ اب یہ ہوتا تھا کہ میں جناب جاب کے ساتھ میں شیخ عبدالسلام اینڈ کمپنی ملتان شہر کی ایک معروف فرم ہے ٹیکسیشن کی، میں نے ان کے ساتھ جا کے اپرنٹسشپ کی، 3 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا۔ میرا دن آپ یہ دیکھیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتا تھا، اور میں جناب اپنے والد صاحب میری کی جاب ختم ہو چکی تھی، وہ اپنا کام کرتے تھے کامران ٹریڈرز کے نام سے، حافظ جمال روڈ پر ان کی کیمیکلز کی شاپ تھی، دربار شریف کے بالکل تقریباً سامنے۔ میں صبح عامر نماز پڑھ کے واک کر کے آم خاص باغ میں واپس آنا، آ کے ابو کی دکان کی میں نے صفائی کرنی، پانی کا کولر وہاں پہ میں نے رکھنا، تیار کرنا، سڑک کے اوپر میں نے وہاں پہ جھاڑو اور چھڑکاؤ کرنا، سب کچھ کر کے تیار کر کے میں شٹل گرا کے تو میں گھر چلا جاتا تھا، اور ابو تو آ کے آئے اور آ کے بس وہ شٹل اٹھے اور دکان پہ بیٹھ جائے۔ پھر اس کے بعد جناب میں نے آفس جانا، آفس جا کے تو 4 بجے آفس سے چھٹی ہوتی تھی، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا، تو وہاں سے چھٹی کر کے میں نے گھر آنا، 1 گھنٹہ میں صرف رکتا تھا وہاں پہ گھر پہ نا، اور اس کے کھانا کھانے کے بعد میں ابو کی دکان پہ چلا جاتا تھا، وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، 5 بجے میں ان کو چھٹی دے دیتا تھا کہ آپ چلے جائیں، میں بیٹھوں گا دکان پہ، 8 بجے تک میں پھر وہاں بیٹھتا تھا۔ وہ میرا سلسلہ چلا، اور اس سے لیے میری زندگی میں آسانیاں ہوتی چلی گئیں، ابو بہت خوش تھے، برکت ڈال دی نا اللہ تعالیٰ نے پیسے میں، میری آمدنی میں برکت ہو گئی، اور میں جاب کے ساتھ میں نے اپنی پریکٹس شروع کر دی تھی۔ انکم ٹیکس کے اکثر امپلائیز جو ہیں وہ ان کے پاس پرائیویٹ کیسز ہوتے ہیں ریٹرن فائلنگ کے، ہم نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر 97 میں جب میرا دوسرا بیٹا بھی پیدا ہو گیا تو پھر میں نے شیخ عبدالسلام اینڈ کمپنی جوائن کی، تو 3 سال میں نے وہ کام سیکھا۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا کام کچھ اور ہے، وہاں بنی بنائی ریٹرن آتی ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، وہاں پہ بنانی ہے، آپ نے بنیاد رکھنی ہوتی ہے کہ تاکہ کسی طرح سے یہ آڈٹ میں نہ آئے، وہ اہم کام تھا، وہ میں نے سیکھا۔ شیخ ظفر اسلام صاحب ہمارے استاد محترم آج کل عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت پروفیشنل آدمی، انہوں نے بڑی محبت سے ہمیں سکھایا۔ تو پھر 1 جنوری سن 2020 کو، سن 2000 کو، 1 جنوری 2000 کو انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ اشرف میاں آپ اپنا آفس بنا لیں، اپنا کام شروع کر دیں۔ باقاعدہ میں پھر پروفیشنل ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے، جاب میرے ساتھ چل ہی رہی تھی، جاب چل رہی تھی، آپ نے پرائیویٹ پریکٹس
پریکٹس بھی میں نے شروع کر دی. جیسے ڈاکٹر ہے صبح ڈاکٹر ہے شام جی ہاں جی ہاں. تو وہ بھی اس میں میرے ڈپارٹمنٹ کا میرے افسران کا میرے اوپر بڑی مہربانی رہی اور وہ مجھے دفتر کا کام جو ہے وہ الحمدللہ میں ٹائم پہ کر دیا کرتا تھا. تو اس کے بعد وہ بڑے مہربان تھے, مجھے چھٹی بھی دے دیا کرتے تھے. تو وہ میرا سارا کام چلا. اس دوران سن 2002 میں ڈپارٹمنٹل انسپیکٹر کا امتحان ہوا. اس میں بیٹھا, 3 پیپر ہوتے ہیں ہمارے, آفس پروسیجر, بک کیپنگ اور انکم ٹیکس لا. انکم ٹیکس لا کے پیپر میں عامر میں نے ٹاپ کیا, ملتان میں سب سے زیادہ میں نے نمبر لیے. اچھا, اس میں نے ٹاپ کیا. تو وہاں سے پھر جناب ایک سلسلہ چلا اور ایون پھر یہاں تک آیا الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی. میں نے سبزدار کالونی میں گھر بنایا, گاڑی لی میں نے, اور سلسلہ چلا. اور پھر سن 2019 میں 31 دسمبر 2019 کو میں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی. میری ریٹائرمنٹ بنتی تھی 31 دسمبر 2024. 5 سال پہلے میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. ریٹائرمنٹ لے کے تو میں نے الحمدللہ تب سے میں اشرف حسن کامران ایک کامیاب انکم ٹیکس وکیل, ایک کامیاب انکم ٹیکس آفیسر, ایک کامیاب انسان, ایک کامیاب بیٹا, پھر ایک کامیاب باپ, ایک کامیاب شاعر اور کامیاب کمپیئر اور کامیاب پریزنٹر. یہ آپ کے بھی چھپے ہوئے پہلو ہیں جو ابھی تک پروگرام میں سامنے نہیں ہے. ماشاءاللہ سے کب لکھنا شروع کیا اور کتنی کتب اس وقت تک منظر آپ؟ 2008 میں عامر میری والدہ ماجدہ جو تھیں ان کے وہ گر گئیں اور ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی. تو فاطمہ میڈیکل سینٹر میں وہ داخل تھیں. تو دن کے وقت چونکہ میں جاب کرتا تھا, شام کو میں پریکٹس بھی کرتا تھا, تو میں نے اپنی ڈیوٹی رات کی لگوا لی. دن کے وقت میرا کوئی بھائی, کوئی بہن, میری بیوی ڈیوٹی دیتے تھے امی کے پاس. تو رات کو امی تو سو جاتی تھیں اپنے بیڈ پر, اب میں فارغ بیٹھا ہوں. میں نے اس فرصت کا جو ہے نا بہترین مصرف یہ نکالا کہ میں نے لکھنا شروع کر دیا. میں نے اس پہ لکھا اور جناب میں نے نعتیں لکھی, میں نے حمدیں لکھی, میں نے اسلام کے مشہور واقعات جو تھے وہ سارے لکھے, اور وہ میری ایک کتاب کمپلیٹ ہو گئی. تو میری نا بہن تھی, میری تایاداد بہن لبنہ عروج, پاکستان کی بڑی نامور مصنفہ تھی. وہ ڈائجسٹ کے حوالے سے نا, خواتین ڈائجسٹ میں, اردو ڈائجسٹ میں وہ لکھتی تھی. انہیں میں نے اپنی 2-3 چیزیں سنائی تو انہوں نے کہا کہ اشر یہ کیا کر رہے ہو, تم نے ان کو دراز میں رکھا ہوا ہے, ارے پاگل فوراً ان کی کتاب بناؤ. تو پھر میں نے 2012 میں یہ کتاب بنائی, زرتاب. پہلی کتاب میری, پہلی کتاب جناب یہ میری زرتاب کے نام سے آئی کہ مجھ کو معلوم ہے زرتاب منزلوں کا پتہ, مجھ کو معلوم ہے زرتاب منزلوں کا پتہ, جسے ہو روشنی مطلوب میرے ساتھ چلے. کیونکہ اسلام کی تاریخ تو ایک روشنی ہے نا جی. تو اس سے میں نے مشہور واقعات جو اسلام کے ہیں, غزوہ بدر, غزوہ احد, خلفائے راشدین کے واقعات, نبی کریم سب میں نے اس کے اندر وہ لکھے ہیں, شب معراج سب میں نے لکھا. بہت پسند کی گئی میری یہ کتاب. پھر اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اس پہ مجھے لوگوں کی اتنی پذیرائی حاصل ہوئی کہ میں جناب پھر اس کام کو روک نہیں سکا. پھر جیسے جیسے مجھے فرصت ہوتی ہے, اب میں ہمیشہ لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ مجھے فرصت ہوتی ہی نہیں, ایون رات کو بھی سونے سے پہلے میں کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں. تو پڑھتے بھی obviously. تو پھر اس کے بعد پھر لکھنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد میری دوسری کتاب آئی اعتراف کے نام سے. اعتراف میں جو ہے نا نظمیں ہیں, غزلیں ہیں, اور اس میں ہے ایک شعر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, اے سنگ تراش کوشش بے سود چھوڑ دے, اے سنگ تراش کوشش بے سود چھوڑ دے, تجھ سے نہ بن سکے گا میرے یار سا حسین, تجھ سے نہ بن سکے گا میرے یار سا حسین. تو یہ اعتراف آ گئی. اس کے بعد جناب پھر اگلی کتاب جو ہے وہ میری مسلسل چونکہ سلسلہ چل رہا تھا, تو سرد راتوں کا چاند, یہ آئی ہے جناب, یہ میری جو کتاب ہے سرد راتوں کا چاند 2019 میں آئی. ہاں, پھر یہ تھرڈ بک آئی سرد راتوں کا چاند, اور اس کے اوپر شعر لکھا ہوا ہے کہ نئے خوابوں کے استقبال کی فرصت نہیں مجھ کو, نئے خوابوں کے استقبال کی فرصت نہیں مجھ کو, مجھے مقتول خوابوں کی ابھی تدفین کرنا ہے, مجھے مقتول خوابوں کی ابھی تدفین کرنا ہے, میں نئے خواب کیسے دیکھ سکتا ہوں. یہ آ گئی. پھر اس کے بعد جناب چونکہ پنجابی میری مادری زبان ہے
پنجابی سے مجھے پیار بھی بہت ہے، سرائکی سے مجھے پیار بہت ہے. ہمارے خطے کی اپنی زبانیں ہیں اور ان کی طرف بھی پھر میرا رجحان گیا اور پھر میں نے پنجابی میں کتاب لکھی آ گئی بسنت. آ گئی بسنت یہ جناب پنجابی اور سرائکی کی میری شاعری ہے اور اس کو بھی لوگوں نے بہت پسند کیا اور بلکہ انور مسعود صاحب جی انور مسعود صاحب نے جو ہے وہاں اسلام آباد سے ہمارے ایک اور شاعر دوست تھے وہ فوت ہو گئے شاہد زبیر صاحب. ان کو کہا کہ یار میں منڈے دی کتاب پڑھی ہے یہ جیسی نے میں یار تو بہت اچھا لکھ رہا ہے پنجابی نہ منڈا زیادہ پھر منڈا کوئی آنکھیں دے سوال بڑے آندے نے. اس پہ میرا اس کی بیک پیج کے اوپر ہے کہ آپو تاپی دے وچ رجے دوجیاں دا دم بھردے نہیں. آپو تاپی دے وچ رجے دوجیاں دا دم بھردے نہیں. ماں جائے وی سالاں بدے ایک دوجے وال وڑدے نہیں. ماں جائے وی سالاں بدے ایک دوجے وال وڑدے نہیں. اے خورے میرے شہر دے لوکی کیڑی راہ تے پہ گئے نے. خورے میرے شہر دے لوکی کیڑی راہ تے پہ گئے نے. ایک دوجے دیاں گلاں کردے ایک دوجے نال کردے نہیں. دوسروں سے بات کرتے ہیں آپس میں بات نہیں کرتے. ایک دوجے دیاں گلاں کردے ایک دوجے نال کردے نہیں. تو یہ آ گئی بسنت آ گئی. اس میں سرائکی بھی ہیں تو سرائکی مجھے اس میں سے نکالنا پڑے گا ڈھونڈ کے. تو میں وہ یہ میں بعد میں آپ کو سرائکی کا کوئی شعر اس میں سے کٹ کر کے ہم اس کو ڈال لیں گے. اچھا اس کے بعد پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاعر مکمل ہی نہیں ہوتا جس کے قلم سے نعت تخلیق نہیں ہوتی. تو سرکار کی محبت ہمارے دلوں میں ہے نا تو ہمیشہ رہے گی بھی. اور پروردگار بھی اور اپنے محبوب کو کہیں یاسین کہتا ہے کہیں طٰہٰ کہتا ہے کہیں مدثر کہتا ہے کہیں مزمل کہتا ہے کہیں ان کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے. تو ایک ایسا کام جو اللہ رب العزت خود کر رہا ہے اس کے فرشتے کر رہے ہیں تو پھر اگر انسان کو اس کی توفیق ہو جائے تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. تو یہ سوچ کر میں نے نعتیں لکھنی شروع کی اور پھر اوج ثریا کے نام سے میری یہ 5ویں کتاب آئی اوج ثریا. تو اس کو بھی لوگوں نے بہت پسند کیا